بانی پی ٹی آئی کی شفا اسپتال منتقلی، چیف کمشنر اسلام آباد کی نظر ثانی درخواست دوبارہ دائر، درخواست میں رجسٹرار کا اعتراضات دور کر دیے گئے۔ حکومت کی جانب سے نظر ثانی درخواست میں 18 اگست کا فیصلہ واپس لینے کی استدعا، درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم نامہ قانون اور جیل رولز کے خلاف ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں قیدی کو 20 اور 21 اگست کی درمیانی شب مناسب حفاظتی انتظامات کے تحت اسپتال لے جایا گیا۔ ماہر امراض چشم، ماہر امراض قلب اور فزیشین سمیت مستند ڈاکٹرز کی ٹیم نے تفصیلی معائنہ کیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا ایکس پر پیغام، کہا کہ طبی معائنہ پیمز اسپتال میں کرایا گیا، جس میں شفا اسپتال کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ انہیں طبی طور پر صحت مند قرار دیا گیا۔ تمام عمل مکمل ہونے کے بعد انہیں اڈیالہ جیل واپس منتقل کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے سیکیورٹی کی صورتحال شفا اسپتال کے راستے میں اور باہر پیدا کی گئی۔ سیکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر پیمز اسپتال لے جایا گیا۔ کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ مسائل کا حل نکلے، بڑی بدقسمتی ہے، جو کچھ ہوا اس کی توقع نہیں تھی۔ بیرسٹر گوہر کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا کہ سپریم کورٹ کا حکم واضح تھا، کوئی ابہام تھا تو نظر ثانی کی گنجائش تھی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ وزیر اعظم نے ہاتھ بڑھایا ہے، تالیاں دونوں ہاتھوں سے بجتی ہیں، ایسے تالیاں نہیں بجتی ہیں، ایسے مذاکرات نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے لیے بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنا اتنا بڑا مسئلہ ہے تو سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کرنا بھی مشکل ہے۔ جمہوریت ایسے نہیں چلتی۔ حلفاً کہتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے سیاسی ایشو بنانا بددیانتی ہے۔ خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ اپوزیشن کا ضمیر اس وقت کیوں نہیں جاگا جب نواز شریف، ان کے خاندان اور ساتھیوں کو قید میں رکھ کر ناروا سلوک کیا گیا، نواز شریف کی بیماری کا مذاق اڑایا گیا۔ اللہ تعالیٰ بانی پی ٹی آئی کو لمبی عمر اور صحت عطا فرمائے۔ پاکستان اور بلوچستان کا حال اور مستقبل ایک ہی ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ ریاست کے غیر متزلزل، پرعزم اور فیصلہ کن رد عمل سے مذموم عزائم کو ناکام بنایا جائے گا۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال ہونے والے غیر ملکی سرپرستی یافتہ پراکسیز ہیں۔ بلوچستان میں امن و استحکام، سرمایہ کاری کے فروغ اور صوبے کے انسانی اور قدرتی وسائل کو عوام کی خوشحالی میں تبدیل کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ دشمن کے پروپیگنڈے کا جامع اور بلا جھجک مقابلہ کیا جائے اور جھوٹے بیانیوں کو بے نقاب کیا جائے۔ اور نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس میں اہم پیش رفت، پہلا پوسٹ مارٹم کرنے والے ایم ایل او ڈاکٹر اسامہ کا موبائل فون تحویل میں لے لیا گیا، موبائل سے ڈیٹا اور کال ریکارڈز حاصل کیے جائیں گے۔ تفتیشی ٹیم کی پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید سے بھی پوچھ گچھ، ڈاکٹر سمیہ نے دونوں پوسٹ مارٹم رپورٹس پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ماہر افسران کی جانب سے ہائی پروفائل قتل کیس کی باریک بینی سے تفتیش جاری۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں قیدی کو 20 اور 21 اگست کے درمیانی شب مناسب حفاظتی انتظامات کے تحت اسپتال لے جایا گیا۔ ماہر امراض چشم، ماہر امراض قلب اور فزیشین سمیت مستند ڈاکٹرز کی ٹیم نے تفصیلی معائنہ کیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا ایکس پر پیغام، کہا کہ طبی معائنہ پیمز اسپتال میں کرایا گیا، جس میں شفا اسپتال کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ انہیں طبی طور پر صحت مند قرار دیا گیا۔ تمام عمل مکمل ہونے کے بعد انہیں اڈیالہ جیل واپس منتقل کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے سیکیورٹی کی صورتحال شفا اسپتال کے راستے میں اور باہر پیدا کی گئی۔ سیکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر پیمز اسپتال لے جایا گیا۔ کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ مسائل کا حل نکلے، بڑی بدقسمتی ہے، جو کچھ بھی ہوا اس کی توقع نہیں تھی۔ بیرسٹر گوہر کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا کہ سپریم کورٹ کا واضح حکم تھا کہ کوئی ابہام تھا تو نظر ثانی کی جا سکتی تھی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ وزیر اعظم نے ہاتھ بڑھایا ہے، تالیاں دونوں ہاتھوں سے بجتی ہیں، ایسے تالیاں نہیں بجتی، ایسے مذاکرات بھی نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے لیے بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنا اتنا مشکل ہے تو سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کرنا بھی مشکل ہے۔ جمہوریت ایسے نہیں چلتی۔ حلفاً کہتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کو کوئی مسئلہ نہیں، اسے سیاسی ایشو بنا دیا۔ خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ اپوزیشن کا ضمیر اس وقت کیوں نہیں جاگا جب نواز شریف، ان کے خاندان اور ساتھیوں کو قید میں رکھ کر ناروا سلوک کیا گیا، نواز شریف کی بیماری کا مذاق اڑایا جاتا تھا،
اللہ تعالیٰ بانی PTI کو لمبی عمر اور صحت عطا فرمائے۔ پاکستان اور بلوچستان کے حال اور مستقبل ایک ہی ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا کہ ریاست کے غیر متزلزل پرعزم اور فیصلہ کن رد عمل میں مذموم عزائم کو ناکام بنایا جائے گا۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال ہونے والے غیر ملکی سرپرستی یافتہ پراکسیز ہیں۔ بلوچستان میں امن اور استحکام، سرمایہ کاری کے فروغ اور صوبے کے انسانی اور قدرتی وسائل کو عوام کی خوشحالی میں تبدیل کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ دشمن کے پروپیگنڈے کا جامع اور بلا جھجک مقابلہ کیا جائے گا اور جھوٹے بیانیوں کو بے نقاب کیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے شامی وزیر خارجہ کی الگ الگ ملاقاتیں، علاقائی صورتحال اور خطے کی سلامتی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک میں دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق۔ وزیراعظم نے شام کے اتحاد، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان گولان کی پہاڑیوں کے معاملے پر شام کے موقف کی بھرپور حمایت کرے گا۔ فیلڈ مارشل نے مشترکہ سلامتی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون اور مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ شامی وزیر خارجہ نے علاقائی امن اور استحکام کے فروغ میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا۔ اور نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس میں اہم پیش رفت، پہلا پوسٹ مارٹم کرنے والے MLO ڈاکٹر اسامہ کا موبائل تحویل میں لے لیا گیا۔ موبائل سے ڈیٹا اور کال ریکارڈز حاصل کیے جائیں گے۔ تفتیشی ٹیم کی پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید سے بھی پوچھ گچھ۔ ڈاکٹر سمیہ سید نے دونوں پوسٹ مارٹم رپورٹس پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ماہر افسران کی جانب سے ہائی پروفائل قتل کیس کی باریک بینی کے ساتھ تفتیش جاری ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔